أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق اللہ العظیم. سورہ ملک آیت نمبر 2. عزیزان محترم، انسان بھٹکتا اس وقت ہے جب وہ مقصد حیات کو فراموش کر دے. انسان نفس، شیطان، دنیا اور مخلوق کی مار میں لپیٹ میں اسی وقت آتا ہے جب اسے یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ کس غرض سے، کس مقصد سے اس دنیا میں پیدا کر کے بھیجا گیا ہے اور یہ زندگی ختم ہونے والی ہے. تو یہ دنیا گزرگاہ ہے، منزل نہیں ہے. یہ جو بنیادی عقیدہ ہے، اس بنیادی عقیدے کو اگر انسان سمجھ جائے کہ میرا ڈیسٹینیشن اصل میں آخرت ہے، میری منزل اصل میں آخرت ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہے، تو یہ دنیا آزمائش گاہ ہے، آرام گاہ نہیں. یہاں پر ٹیسٹ، امتحان، مشقت، محنت، اس کے لیے اللہ تعالیٰ بنے. اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ اور اس کے ریوارڈ منزل پر ملیں گے. جہاں پہنچ جائیں گے اپنے اصل ٹھکانے پر، وہاں پر ملیں گے. تو بہرحال اس دنیا کی زندگی سے گزرنا ہے اور گزر رہے ہیں، اور اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، مومن، کافر، مشرک، منافق، ایتھیسٹ، بے دین، خدا کو نہ ماننے والا، کچھ بھی ہو، یہ تو مانتا ہے کہ یہ مسافر گاہ ہے، مسافر خانہ ہے. یہاں پر کوئی ٹھکانہ نہیں. 70 80 100 برس کتنی بھی اپنی ہیلتھ کو اچھا سنبھال لو، کچھ بھی کر لو، پھر جانا چاہیے. اس سے انکار نہیں ہے. انکار کس سے ہے؟ آخرت ہوگی، حساب و کتاب دینا ہے یہاں جو کر رہے ہیں. تو ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل دیا، شعور دیا، ایمان کی دولت سے مالا مال کیا اور بتا دیا کہ یہ مسافر خانہ ہے. اس مسافر خانے میں وہی کام کرنا چاہیے جو منزل پر فائدہ پہنچانے والے، اور ان ساری باتوں سے، کاموں سے، ایکٹیویٹیز سے رک جانا، اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرنا، محنت کرنا، مشقت کرنا جو منزل پر نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں، منزل پر رسوا کرنے والے ہوتے ہیں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجا ہے، دنیا کی زندگی ہے، یہ سکون کی جگہ نہیں. یہ ذہنوں سے نکال دینا چاہیے، یہ سکون کی جگہ نہیں. سکون کہاں پر ملے گا؟ منزل پر ملے گا. یہ جو جگہ ہے دنیا، جہاں پر محنت کرنی ہے، مشقت اٹھانی ہے، ہارڈ ورکنگ کرنی ہے، منزل کی تیاری کرنی ہے، تو اس کے لیے آدمی کو سنبھل کر، سوجھ بوجھ کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، سنسیئرٹی کے ساتھ ایسے تیاری کرنا کہ منزل پر ہماری جگہ بہترین بن جائے. عزیزان محترم، اس کے لیے یہ جو میں نے جیسا عرض کیا کہ یہ آرام کی جگہ نہیں ہے. دنیا محنت مشقت کی جگہ ہے. تو یہاں دنیا میں جو صبر کرے گا، جو اللہ کا شکر ادا کرے گا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے گا، اللہ کی عبادت اور بندگی اختیار کرے گا، اس کے لیے جو مشقتیں، محنتیں، مصیبتیں آئیں گی، آرام میں خلل پڑے گا، یہ ساری کی ساری چیزیں کامیابی کی نشانیاں ہیں. وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو یہاں پر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی تابع داری کرتے ہیں، اطاعت اور فرما برداری کے تعلق سے ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا کام مجھ سے سرزد نہ ہو جائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، مجھ سے وہی کام ہوتے جائیں جس سے اللہ راضی اور خوش ہو جائے. تو یہ سب سے بڑی بات ہے، یہ سب سے اہم سوچ ہے. اگر انسان اس کو اختیار کرتا ہے تو پھر اس کے بعد منزل پر پہنچ کر ہمیشہ کا آرام، ہمیشہ کی راحت، کبھی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے نہیں سنی، وہ نعمتیں انسان کو ملیں گی یہاں کی چھوٹی سی مشقتوں میں، یہاں کی تھوڑی سی محنتوں میں. اور جو بھی ہے، جو بھی ملے گا اسے کبھی ختم نہیں ہوگا.
یہ بنیادی بات ہے، کوئی قصے کہانی نہیں ہے، اللہ کے کلام بھرا پڑا ہے کہ وہاں کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ اب جو یہاں سکون سے رہنا چاہتا ہے، مشقت اٹھانا نہیں چاہتا، محنت کرنا نہیں چاہتا، اللہ کے رولز اور ریگولیشنز کو فالو کرنا نہیں چاہتا، اللہ پہ بھروسہ کرنا نہیں چاہتا، توکل کرنا نہیں چاہتا، صبر کرنا جانتا ہی نہیں، اللہ جو نعمتیں دیا ہے اس پر شکر ہی نہیں کرتا، اپنی محنت اپنے ٹیلنٹ کو ناس پر کرتا ہے کہ میں کرنے سے یہ ملا، آخرت میں منزل پہ پہنچنے کے بعد مصیبتیں، تکلیفیں، ذلت، عذاب، حساب کتاب، سختیاں، یہ سب ملیں گی اور وہ بھی کبھی ختم نہیں ہوں گی، دونوں بھی کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ جو بھی جنت میں جائے یا دوزخ میں جائے، خالدین فیہا ابداً ابدا، ہمیشہ 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 کے لیے، جسے جنت ملی جنت میں، جسے دوزخ ملی دوزخ میں۔ تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اور اس مقدس مہینے کے لمحات، گھڑی، اوقات ایک مومن بندے کو بتا رہے ہیں کہ تم صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ، اللہ جو کرنے کا حکم دے رہا اسے پوری خوش دلی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ کر لو، اور اس کے بعد جب منزل پر پہنچیں گے تو ان چیزوں کا جو اجر و ثواب ہے، جو بڑھا چڑھا کر اللہ نے وہاں نعمتیں رکھی ہیں، جو راحتیں رکھی ہیں، تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، تمہیں یقین ہی نہیں آگا۔ روایتوں میں آیا ہے، احادیث میں آیا ہے کہ جب انسان دنیا میں کیے جانے والی محنتوں کے اجر و ثواب کو دیکھے گا تو خواہش کیا کرے گا؟ خواہش کرے گا یو ٹرن لینے کی، پلٹنے کی، مالک پھر دنیا میں بھیجیے، جو امپاسبل ہے، بالکل ناممکن ہے، دنیا میں بھیجیے، پھر سے میں صحیح طور پر پریپیئر ہو کر پھر سے محنتیں کرتا ہوں۔ اس کی خواہش ہوگی محنت کروں گا، مزدوری کروں گا، اچھی مشقت کروں گا، عبادتیں اچھی کروں گا، کر کے اور ذرا بڑا پوسٹ لے کر آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بولیں گے نہیں۔ ویسے ہی جو نافرمان ہے، گستاخ ہے، اللہ کے رولز اور ریگولیشنز کو توڑنے والا ہے، اللہ کے احکامات کے خلاف زندگی بسر کرنے والا ہے، وہ بھی چاہے گا یو ٹرن، پلیز اللہ مجھے بھیجیے نا، دنیا میں بھیجیے، غلطی ہو گئی، مسٹیک ہو گئی، میں پھر جاتا ہوں، جا کے اچھا بن کے سنور کے اچھا کر کے آتا ہوں۔ تو دونوں کی بھی تمنا ہوتی، اللہ عقل دیا، شعور دیا، ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، ہمیں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ دیا، بننے سنورنے، اپنے آپ کو نکھارنے کا اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک موقع دیا، پلٹ کے آنے کی خواہش اچھی یا بری دونوں بھی ناممکن ہے، لیکن یہ دیکھو کہ اللہ جو دیا ہے اس میں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کیا اجر و ثواب دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، ایک بات اور ایک ذہن میں رکھیے کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے فرائض واجبات مومن بندوں پر لگائے ہیں، جیسے نماز، دن میں کتنے ہیں؟ 55، 505، خالی 5 دن بھر میں 5، 24 گھنٹے میں۔ روزہ پورے سال رکھنا ہے، 365 دن، 665 دن نہیں، ایک مہینہ، 29 یا 30 دن کا ایک مہینہ بس، یہ فرائض ہیں، واجبات ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ حج، اگر کسی کے قسمت میں نصیب میں حج ہے، اتنا خرچہ، سارے ٹرمز کنڈیشن پورے ہوتے ہیں، کرتا ہے، کتنا؟ ایک ہی وقت فرض، 10 کر لو 50 کر لو، لیکن فرض کتنا ہے؟ ایک ہی مرتبہ زندگی میں ایک ہی حج فرض۔ اب زکوٰۃ، صاحب مال ہے، خوب مال دولت ہے، سب کچھ ہے، کتنا دینا ہے؟ صرف سال میں ایک مرتبہ۔ یعنی میں یہ جو گنا رہا ہوں، یہ جتنے فرائض واجبات ہیں، یہ سارے کے سارے سب جو ہے صرف محدود ہیں، اوقات سے ہے، ٹائم سے ریلیٹڈ ہے، لمیٹڈ ہے، لیکن ایک چیز جو ہے اس کا کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں، وہ ہے گناہوں سے بچنا، برائیوں سے بچنا۔ کیا رمضان میں خالی بچنا ہے؟ نہیں، ہمیشہ بچنا۔ نافرمانیوں سے بچنا کیا خالی رمضان کی حد تک ہے؟ نہیں، ہمیشہ۔ اس کے لیے کوئی ٹائم، منتھ، مہینہ، ویک، سال کچھ نہیں، ہمیشہ ہمیشہ گناہوں سے 24+7+365 ہمیشہ ہمیشہ گناہوں سے بچنا ہے۔ تو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عبادتوں کے ساتھ ساتھ یہ سب سے بڑا لیسن دیتا ہے، یہ سب سے بڑا درس دیتا ہے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ گناہوں سے بچنے کی عادت ڈالو اور گناہوں سے بچتے رہو۔ گناہوں کا موجب بننے والے بڑے دشمن نفس کی مخالفت کرو، نفس کو کچلتے رہو، نفس کے اگینسٹ رہو، شیطان کی مخالفت کرو، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ یہی ٹریننگ دیتے آتا ہے، یہی ہر سال اس کا کام ہی یہی ہے۔ ایک مشہور ولی اللہ ہیں حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ 3 آدمی عقل مند ہے، انٹلیکچل 3%۔ پہلا کون سا عقل مند ہے؟ جس نے دنیا کو چھوڑنے سے پہلے دنیا کو ترک کر دیا، دنیا سے ورک آؤٹ کرنے سے پہلے ہی، یہاں سے جانے سے پہلے ہی دنیا کو چھوڑ دیا، دنیا اور متاع دنیا کی محبت کو دل سے نکال دیا۔ پہلا انٹلیکچل، پہلا عقل مند۔ دوسرا انسان خبر میں جانے سے پہلے خبر کی تیاری کر لے، یہ دوسرا عقل مند۔ تیسرا ہے بارگاہ رب العزت میں حاضری سے پہلے اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کر لینا۔ اللہ تعالیٰ کی پیشی میں جانا ہے، اس کے پاس جانا ہے، پورا کھاتا کھلے گا، اکاؤنٹ کھلے گا، رجسٹر کھلے گا، رتی رتی کا حساب لیا جائے گا، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیز کا حساب کتاب لیا۔
وہاں جا کے گڑ گڑانے کے بجائے، کیونکہ وہ دارالجزا ہے، وہاں پر سزا یا جزا ملے گی. دارالعمل یہ ہے، وہاں گڑ گڑانے سے کچھ نہیں ہوگا. یہاں گڑ گڑانا ہے، یہاں پر رونا ہے، یہاں پر ناک رگڑنا ہے، یہاں پر گناہوں کو کنفیس کرنا ہے اور اللہ سے معافی مانگنا ہے. تو 3 افراد ایسے ہیں جو عقل مند ہیں. تو رمضان المبارک تو یہی ٹریننگ دے رہا ہے. خبر کی تیاری کر لو، دنیا اور متاع دنیا کی محبت کو چھوڑ دو، دنیا میں رہو، کھاؤ پیو پہنو اوڑھو سب کچھ کرو، لیکن اس سے محبت نہیں، چیزوں سے محبت مت کرو، اسباب سے محبت نہیں، مسبب سے، اسباب بنانے والا، پیدا کرنے والا خالق، اس سے محبت کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے. تو میں نے سورہ ملک کی آیت نمبر 2 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ وہی ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، تمہاری ایگزامنگ ہو، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون ہیں جو احسن یعنی خوبصورت ترین عمل کرتے ہیں. وہی غالب ہے اور وہی بخشنے والا. تو اب اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ موت اور زندگی ہر دو کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے. اب زندگی کیوں دی گئی، موت کیوں آئے گی، یہ سوال اپنے آپ سے کرنا ہے. زندگی اس لیے دی گئی ہے کہ انسان عمل کرے، یہ جو زندگی دی گئی، اور موت اس لیے آتی ہے کہ اس کے جو اعمال ہے اس کا نتیجہ اسے دے دیا جائے، اس کو نتیجے سے دوچار کر دیا جائے، انہیں جو بھی عمل کیا. بہت سے مفسرین ہیں اور ان میں خاص طور پر حضرت عبداللہ ابن عباس پہلے مفسر اسلام کے، اور دوسرے ابن کثیر، یہ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو پہلے پیدا کیا، پھر زندگی کو بتایا، تاکہ انسان کو یہ احساس رہے کہ اس دنیا کی زندگی عارضی زندگی، یہ جو دنیا کی زندگی عارضی ہے، زندگی کا کھلا مقصد لیبلوکم یعنی تمہاری ٹیسٹنگ کی جائے، یہ لازمی ہے. تو عزیزان محترم، مفسرین کے مطابق عمل کرنا، زیادہ عمل کرنا، یہ معنی نہیں رکھتا، جیسا کہ اس آیت شریفہ میں بتایا گیا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہاری ٹیسٹنگ کی جائے، تمہاری جانچ پڑتال کی جائے کہ تم میں بہترین عمل نہیں، بہترین احسن مطلب سب سے حسین ترین، جیسے کبیر بڑا، اکبر سب سے بڑا، عظیم عظمت والا، اعظم سب سے زیادہ عظمت والا، ویسے ہی احسن عملا جو عمل میں بہترین ہے، اعلیٰ ہے، سپیریئر ہے، یعنی عالیت والا عمل، اس کی ٹیسٹنگ کے لیے بھیجا گیا ہے. تو یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہمارے ذہن میں یہ بات رہے کہ عمل زیادہ نہیں بلکہ عمل اخلاص اور محبت والا، صحیح ہو، عالیت والا ہو، پیور ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے میچ کرنے والا، آپ کی روش مبارکہ کے عین مطابق ہونا چاہیے. جیسا کہ امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی ارشاد فرمائے کہ عمل با محبت خواہت پر سے، وہ عمل پوچھا جائے گا جو محبت کے ساتھ، لگاؤ کے ساتھ، لگن کے ساتھ کیا گیا ہے. بخاری اور مسلم میں حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ ممبر پر تشریف فرما تھے. آپ ممبر پر تشریف فرما ہے اور اس کے بعد زار و خطار رو رہے ہیں. رونے کے بعد آپ ارشاد فرمائے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا. کیا سنا؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وانما لکل امرئ ما نوی، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق دیا جائے گا. یعنی سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر مبنی ہے. اور نیت کیسی ہونی چاہیے؟ اب اس کا محاسبہ، اس کا جائزہ ہم سب کو لینا ہے کہ نیت بھی پاک ہو، ارادہ بھی پاک ہو، راضی صرف خدا رہے. تو عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے، یعنی نہ دوزخی ہے نہ جنتی ہے. جنتی اس وقت بنے گا جب جنتیوں کا طرز زندگی اختیار کرے، اور دوزخی اس وقت بن جاتا ہے جب دوزخیوں کے طرز زندگی میں مبتلا رہ کر زندگی بسر کر رہا ہے. عزیزان محترم، توجہ کے ساتھ غور کیجئے کہ ایک ہوتا ہے عمل، پریکٹس، ایک ہوتا ہے حسن عمل، اچھا عمل، اور تیسرا ہوتا ہے احسن عمل. یعنی عمل مطلب عمل ہے، پریکٹس ہے. حسن عمل خوبصورت عمل، اور احسن عمل خوبصورت ترین، سب سے زیادہ خوبصورت ترین. تو آیت شریفہ میں جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آزمائش میں ڈال رہے ہیں تمہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ زندگی آرام کی نہیں ہے، یہ آرام گاہ نہیں ہے، یہ امتحان گاہ ہے، آزمائش گاہ ہے. تو اللہ تعالیٰ خود اس آیت شریفہ میں فرما رہے ہیں لیبلوکم، تمہیں آزمایا جائے گا. لیبلوکم، لی جو آیا ہے عربی گرامر کے حساب سے ضرور بضرور،
ضرور بضرور تمہیں آزمایا جائے گا. کیسے؟ کہ تم کیسا عمل کرتے ہو. تو ماہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ احسن عمل کی تربیت میں، ٹریننگ میں بہت زبردست رول ادا کرنے والا ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. سوشل میڈیا میں ہر ایک کے لیے کیا ایک نیا چیز آنا ہے، چیٹ جی پی ٹی، اے آئی، یا پھر ڈائریکٹ مولانا گوگل. ضرورت ہوتا ہے کہ مولانا مرشد گوگل کے پاس چلے جاتے ہیں، مرشد گوگل کیا فرما رہے ہیں. مرشد گوگل کو دیکھتے سرچ کرتے 4-5 چیزیں آ جاتی ہیں ڈفرینٹ. اب اس کے بعد میری عقل میں آئی کہ یہ چیز صحیح دکھ رہی، چلو فالو کر لیں. میں آپ سے التجا کر رہا ہوں، سارے سننے والوں سے التجا کر رہا ہوں کہ میرا آپ کا تعلق عالیت والی گروہ مہدویہ سے ہے، رخصت والی نہیں، کیجول عمل کرنے والوں سے نہیں، سپیریئر ہائی فائی وہ کرنے والے اس قوم سے ہمارا تعلق ہے. آج آپ پوری قوم میں بھی دیکھ لیجئے کئی خرافات آ گئے، کئیوں چیزیں بدعت کی، خرافات کی، بے ادبی کی، ایک ایک کر کے آتے جا رہے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے جو لیڈر ہیں وہ خود تھوڑا صحبتوں میں رہ کے تھوڑا خوش کرنے کی چکر میں پھسل کر رخصت سے زیادہ بدعت پر عمل کر رہے ہیں. یہ انتہائی، یہ قرب قیامت کی نشانی ہے. نزول عیسیٰ ہونا ہے، قوم مہدی کے افراد کی اکثریت بھی مرتد ہونا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے. اس کے بعد نزول عیسیٰ ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. لیکن قیامت تک عالیت پر عمل کرنے والے، عالیت پر ڈسکس کرنے والے، عالیت کی تاکید کرنے والے رہیں گے. تو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں دیکھ لیجیے آپ کہ کئی ایسی چیزیں ہیں. اب رمضان المبارک کے تعلق سے آتا، سوشل میڈیا پہ دیکھ لیے فوری فارورڈ کر دی، اندھے بن کے فارورڈ کر دے. کیا روزے کی حالت میں پیسٹ بھی لگا سکتے، بروش بھی کر سکتے، فارورڈ کر دی. جبکہ اس روزے دار کی منہ کی بو یا بدبو اللہ تعالیٰ کے پاس مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، اس کو کر کے جا رہے. یا پھر ڈرپ لے سکتے، انجیکشن لے سکتے، انسولن لے سکتے، بلڈ دے سکتے، بلڈ لے سکتے ٹیسٹ کے لیے. یہ ساری چیزیں ان کے پاس چلتے ہیں جو رخصت اور بدعت پر عمل کرنے والے، عالیت والوں کے پاس نہیں. اس پر کبھی انشاءاللہ پھر میں اپنی بات رکھوں گا. لیکن عالیت کی جب بات آ رہی، احسن عمل لیبلوکم، ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے. ایوکم، کہ تم میں سے کون ہیں احسن عملا، بہترین عمل، عالیت والے عمل، سپیریئر. تو عزیزان محترم، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اسی لیے آتا ہے بار بار. تو اس کے لیے پختہ ایمان شرط ہے. تقویٰ، پرہیزگاری، شوق، خوف سب اللہ کا ہونا، محبت، معرفت صرف اللہ کی ہونا، طلب اور طلب صرف اللہ کی ہونا، راضی اللہ کو کرنے کے جذبے سے ہونا چاہیے. تو کوئی بھی عمل، جیسا کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ رہا، عبادتوں کا بوجھ اللہ تعالیٰ بندوں پر ڈال رہا ہے، تو معمولی ثواب بھی نہیں رکھا، اجر ثواب بھی غیر معمولی کر دیا ہے. تو اعمال بھی غیر معمولی ہونا چاہیے، غیر معمولی نہیں ہونا چاہیے، غیر معمولی ہونا چاہیے، پرجوش ہونا چاہیے، جنون والے ہونا چاہیے، وہ عمل کرنا چاہیے. تو احسن عمل کی جو بات قرآن میں حکم دیا گیا، ٹیسٹ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہے ہیں، تو اس روش کو اختیار کرنا چاہیے. عزم محکم ہو تو ہوتی ہیں بلائیں پسپا، عزم محکم ہو تو ہوتی ہیں بلائیں پسپا. کتنے طوفان پلٹ دیتا ہے ساحل تنہا. تو عزم محکم ہونا عالیت والی قوم میں ہے. اب میں اس عالیت کے ایک مسئلے پر ایک ہی بات رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جیسا حکم دے رہے ہیں کہ تم عالیت کا عمل اختیار کرو، یعنی بہترین عمل کرو، سب سے بہترین وہ عمل کو اختیار کرو. تو اس کے لیے میں ایک وہ مشہور حدیث رکھتا ہوں جو حدیث جبرائیل سے مشہور و معروف ہے اور حدیث کی ہر کتاب میں موجود ہے. وہ حدیث کی کتاب میں، یہ حدیث بڑی طویل ہے لیکن میں یہ مختصر سے احسن عمل کے تعلق سے بیان کر رہا ہوں. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام عام انسان کے بیت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آتے ہیں اور اس کے بعد سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ ایمان اسلام کے تعلق سے بتائیے، ایمان کے تعلق سے بتائیے. سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی اسلام کو بتا دیتے ہیں ڈیٹیل میں مختصر کر رہا ہوں وقت کے حساب سے. تو پھر سوال کرنے والے جبرائیل، جن کو کوئی بھی نہیں جانتا، سوال کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ نے سچ کہا. یعنی سوال کا تو یہ طریقہ نہیں ہوتا، سوال نالج گین کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن آپ نے سچ کہا. پھر اس کے بعد ایمان کے تعلق سے پوچھے، اللہ کے نبی ایمان کی ساری تفصیل بیان کر دی. اس کو بھی سننے کے بعد کہا کہ یہ بھی آپ نے صحیح کہا، سچ کہا. اس کے بعد تیسری اہم بات جو ہم کو پوری قوم مہدویہ کو گرہ باندھ کر مضبوطی کے ساتھ ہر عبادت کو اسی انداز میں ادا کرنا ہے. اللہ کے نبی سے جبرائیل امین نے سوال کیا تھا کہ اخبرنی عن الاحسان، یا رسول اللہ مجھے احسان کے تعلق سے خبر دیجئے، مجھے انفارمیشن پہنچائیے کہ احسان کسے کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی ارشاد فرمائے کہ ان تعبد اللہ کأنک ترا، کہ تو عبادت کرے تو ایسی کرے گویا اللہ کو دیکھ رہا ہو. کأنک ترا، دیکھ رہا ہو. فإن لم تکن ترا، اگر دیکھ نہیں سکتا تو فإنہ یراک، تو یہ سمجھ کے اللہ تجھے دیکھ رہا.
تو عبادت کے دو اسٹیج فکس کر دیے گئے، یا تو اللہ کو دیکھنے کی طلب اور طلب ہونا، یا پھر یہ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا، اس کے علاوہ تیسرا کوئی شک نہیں ہے، تیسرا کوئی درجہ نہیں ہے، تیسرا کوئی اسٹیج نہیں۔ تو اب آپ چلیے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں رمضان المبارک کی بڑی عبادت روزے کے تعلق سے۔ روزے کے تعلق سے کیا ہے؟ آلیت ہمارا دین ہے، مہدویت عین الاسلام اس لیے ہے کہ اسلام کی جو حقیقت تھی اسی کو مہدی علیہ السلام نے رینیویٹ کیا، ریفریش کیا، کوئی نیا مذہب نہیں لائے، کوئی نئی شریعت نہیں، کوئی نیا کتاب نہیں، اللہ کے نبی کی جو اسوہ حسنہ تھا، آپ کی جو کتاب تھی، آپ کی جو روش مبارکہ تھی، آپ کی جو سپیریئر لائف اسٹائل، ہولی لائف اسٹائل تھی، اسی کو پیش کیا۔ تو مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک یہ ہے کہ آلیت پر عمل کرنا۔ تو اب دیکھیے سب سے بڑا ثبوت قرآن سے ہی میں دینے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ اے مومنو تم پر بھی روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، اور جو کوئی مرض میں مبتلا ہے یا سفر میں ہے تو وہ دوسرے دنوں میں رکھ لے سکتا ہے۔ یہ آیت شریفہ میں ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں۔ آگے یہ ہے کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، رعایت دے کے، رخصت دے کے، کیجول بات بتا دے کے کہ تم اگر سفر میں ہیں، بیمار ہیں تو دوسرے دنوں میں رکھ لے سکتے ہیں۔ لیکن اللہ پھر آخری میں آلیت لا کر بتا رہا ہے کہ کیجول لوگ کیجول کام کرتے ہوں گے، لیکن آلیت والے لوگ، اعلیٰ لوگ، سپیریئر لوگ اس کو اختیار کریں۔ وَأَن تَصُومُوا، اگر تم روزہ رکھ لو سفر میں ہوتے ہوئے بھی، بیمار ہوتے ہوئے بھی، خیر لکم، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، بہتر ہے، بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم یہ اس بات کو جان جاؤ، تمہیں علم ہو، نالج ہو۔ تو اب آپ بتائیے کہ روزے جیسے فرض میں بھی اللہ تعالیٰ نے سفر کی رعایت دے دی، بیماری میں بھی رعایت دے دی، لیکن آیت شریفہ میں ہی اللہ تعالیٰ آلیت کو بتا کر فرما رہے ہیں کہ احسن عمل پر عمل اسی وقت ہوگا، سپیریئر اسی وقت بنیں گے جب تم آلیت والے کام کریں گے، سفر میں بھی روزہ رکھنا، بیماری میں بھی روزہ رکھنا۔ تو ایک مرتبہ امامنا مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کسی نے پوچھا کہ میران جی رخصت بھی دین ہے نا؟ دین مطلب دین میں رخصت بھی ہے، کیجول کام بھی کر سکتے ہیں، رخصت بھی دین ہے؟ تو امامنا مہدی علیہ السلام کا جواب ذرا دماغوں میں بٹھا لیجئے، آج کے فتنوں سے بچیے، سوشل میڈیا پر مت جائیے، مولانا گوگل کو بازو رکھیے، چونکہ آپ فلٹر نہیں کر سکتے، اس کی باتوں میں آ کر گمراہ ہو جائیں گے۔ سیدھا سیدھا مہدی علیہ السلام جو فرما رہے ہیں اسی کو پکڑ لو۔ مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دین مکمل آلیت ہے، کمپلیٹلی سپیریئر ہے۔ آلیت سے گزرو گے تو رخصت پر آ کر ٹکو گے، اور رخصت سے گرے تو کہاں جاؤ گے، ٹھکانہ کہاں پاؤ گے؟ اتنی پیاری بات امامنا مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما دیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اس طرح سے اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ عبادت عمل تھوڑا بھی اگر ہو لیکن اخلاص اور محبت کے ساتھ، پیورٹی کے ساتھ، شوق کے ساتھ، خوف کے ساتھ کرے تاکہ تیری رضامندی مل جائے اور گناہوں سے بھی بچتے جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔